لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الکریم، اما بعد. صحیح البخاری کتاب الغسل باب نمبر 28. باب اذا التقى الختانان، جب دونوں ختنے مل جائیں. بات ہو رہی تھی کہ غسل واجب کب ہوتا ہے. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں جب خاوند بیوی دونوں کے ختنے مل جائیں، شرمگاہیں آپس میں مل جائیں، اس وقت غسل واجب ہوتا ہے. دونوں ختنوں سے ملنا یہ تعلقات کا قائم ہونے سے کنایا ہے. ملنے سے مراد صرف مس کرنا نہیں بلکہ دخول مراد ہے. اگرچہ انزال نہ ہوا ہو لیکن دخول ہو جائے تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. اکثر فقہاء و محدثین وہ ختنوں کے مل جانے سے غسل کے وجوب کے قائل ہیں، جبکہ بعض اہل ظواہر وہ انزال کی شرط بھی لگاتے ہیں کہ جب تک انزال نہیں تو غسل واجب نہیں. وجوب غسل کے بارے میں بعض صحابہ کرام کے اندر بھی یہ مسئلہ متنازع فی رہا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کرام کے اتفاق سے یہ حتمی فیصلہ دیا کہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مسئلے کا، اس اختلاف کا حل بھی کروایا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان اور باقی تمام صحابہ کے اتفاق کر لینے پر مسئلہ یہ واضح ہوا کہ خاوند بیوی کے ختنے، خاوند بیوی کے شرمگاہوں کے مل جانے سے یعنی دخول سے غسل واجب ہوتا ہے اگرچہ انزال نہ بھی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس بات پر تمام کا اتفاق ہو گیا، جس طرح کہ شرح معانی الاثار جلد 1 صفحہ 36 پر اس بات کی صراحت ہے. جن صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ انزال بھی شرط ہے، اس کے بارے میں ابو داؤد کی روایت میں اشارہ ہے کہ وہ ابتدائی اسلام کے ابتدائی احکام اور مسائل میں سے ہے. یعنی ابتدا میں یہ تھی بات کہ انزال شرط ہے، بعد کے اندر انزال والی شرط ختم کر دی، صرف دخول سے ہی غسل کے وجوب کا حکم جاری کر دیا. حدیث نمبر 291. قال حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا ہشام وحدثنا ابو نعیم عن ہشام. ہشام سے مراد ہشام دستوائی ہیں. یہ سند قتادہ پر آ کر جمع ہو، ہشام سے آگے قتادہ پر جمع ہو رہی ہے. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے 2 شیخ اس کو ہشام سے بیان کرتے ہیں. معاذ بن فضالہ بھی ہشام سے بیان کرتے ہیں اور ابو نعیم بھی ہشام سے بیان کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ معاذ بن فضالہ حدثنا ہشام کہتے ہیں، صیغہ تحدیث بیان کرتے ہیں، جبکہ ابو نعیم عن ہشام عن کا صیغہ بیان کرتے ہیں. آگے دونوں کا اتفاق ہے، دونوں سندیں متفق ہو گئی ہیں. عن قتادہ عن الحسن عن ابی رافع عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا جلس بین شعبها الاربع، جب آدمی عورت کے 4 اعضاء کے درمیان بیٹھے. شعبها، شعب شاخ کو کہتے ہیں، تو انسان کی شاخ سے مراد اس کے 4 اعضاء ہیں، یعنی 2 ہاتھ 2 پاؤں، دونوں ٹانگیں. جب آدمی اس کے درمیان بیٹھے، ثم جہدہا، پھر کوشش بھی کرے. کوشش یہ کنایا ہے مباشرت کرنے سے، جماع کرنے سے. فقد واجب الغسل، تحقیق غسل واجب ہو گیا. 2 چیزیں بیان کی گئی
کہ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کے چاروں اعضاء کے درمیان بیٹھے، یہ کنائی لفظ ہے، مراد سے مباشرت کرنا ہے۔ صرف بیٹھنے سے غسل واجب نہیں ہوگا، ثم جاہدہ، پھر کوشش بھی کرے، کوشش کا معنی کہ تعلقات قائم کرنے کی یعنی جماع کی کوشش بھی کرے، اتنا کرنے سے غسل واجب ہو جائے گا، انزال ہو یا نہ ہو۔ اس کے اندر انزال کی شرط نہیں بیان کی، تو صرف دخول کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ باب نمبر 29، باب غسل ما یصیب من فرج المرأۃ، باب دھو ڈالنا جو عورت کی شرمگاہ سے رطوبت وغیرہ انسان کو پہنچے لگے۔ مسئلہ یہ تھا کہ گزشتہ ابواب کے اندر انسان کی شرمگاہ سے جو چیز خارج ہوتی ہے وہ مزی کی شکل میں یا منی کی شکل میں اس کے احکام بیان ہوئے تھے۔ اب ہے کہ عورت سے کوئی اس طرح کا پانی وغیرہ، کوئی رطوبت وغیرہ خارج ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا دھونا لازمی ہے یا دھونا لازمی نہیں؟ عورت سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو داخل فرج رطوبت کہتے ہیں۔ داخل فرج سے مراد جو تعلقات قائم کرتے وقت شہوت کی وجہ سے عورت کا جو پانی وغیرہ خارج ہوتا ہے، اس کو داخل فرج رطوبت کہتے ہیں، اور یہ بالاتفاق ناپاک ہے، پلید ہے، کپڑے کو لگے، جسم کو لگے، اس کا دھونا لازمی ہے۔ دوسری ہے خارج فرج رطوبت، جو خارج نہیں ہوتی، ویسے جو ہے شرمگاہ کے اندر رطوبت تراوت رہتی ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نجس ہے یا نہیں۔ احناف کے نزدیک یہ نجس نہیں، احناف کے نزدیک جو عورت کے جو فرج سے خارج رطوبت ہوتی ہے وہ نجس نہیں ہے، جبکہ محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک یہ نجس ہے۔ نجس کا معنی اگر وہ کپڑے کو لگے یا جسم کو لگے تو اس کو دھونا پڑے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ دونوں قسم کی نجاستوں، رطوبتوں کے نجس ہونے کے قائل ہیں، اس لیے انہوں نے مطلق باب قائم کیا، باب غسل ما یصیب من فرج المرأہ، عورت کی شرمگاہ سے جو چیز بھی انسان کو، مرد کو لگے، کپڑے کو لگے، جسم کو لگے، خواہ وہ داخل فرج رطوبت ہو یا خارج فرج رطوبت ہو، تو اس کا غسل، اس کا دھونا، اس کا تذکرہ امام بخاری فرمانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے حدیث نمبر 292 بیان کی، قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسین قال یحییٰ و اخبرنی ابو سلمہ ان عطاء بن یسار اخبرہ ان زید بن خالد الجحنی اخبرہ، زید بن خالد جحنی نے ان کو یہ بیان کیا کہ انہ سأل عثمان بن عفان، کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا، فقال ارأیت اذا جامع الرجل امرأته فلم یمن، سوال ان کا یہ تھا کہ یہ بتلائیے کہ جب آدمی اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے فلم یمن، لیکن منی کا خروج نہ ہو، انزال نہ ہو، مطلب یہ تھا کہ تعلقات قائم کیے ہیں اور صاف ظاہر ہے تعلقات قائم کرنے کا دخول ہوگا لیکن انزال نہیں ہوا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ حضرت زید بن خالد جحنی کا سوال تھا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال عثمان یتوضأ کما یتوضأ للصلاة ویغسل ذکرہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وضو کرے جس طرح کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور پھر نماز کی طرح وہ وضو کرے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا کہ بغیر انزال کے بھی غسل کا ذکر ہے، کہ بغیر انزال کے بھی غسل کرے، تو اس سے رطوبت کا دھونا بھی ثابت کیا کہ عورت سے جو رطوبت آدمی کو لگی ہے اس کو بھی دھوئے اور اس کے بعد وہ وضو کرے۔ اس کے اندر غسل کا تذکرہ نہیں ہے، یہ بعد میں بات پھر دوبارہ پھر دہرا دیں گے، ایک بار ترجمہ مکمل کرتے ہیں۔
قال عثمان سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ فسألت عن ذلك، حضرت زید بن خالد جوہنی فرماتے کہ پھر میں نے سوال کیا اسی بات کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے، اور طلحہ بن عبید اللہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے۔ جو مسئلہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وہی میں نے متعدد صحابہ سے بھی پوچھا۔ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ، انہوں نے بھی اسی بات کا حکم دیا، انہوں نے بھی وہی بتلایا کہ جو آدمی کو کپڑے کو یا جسم کو چیز پہنچے اس کو دھوئے اور اس کے بعد نماز جیسا وضو کر لے۔ قال یحییٰ اخبرنی ابو سلمہ ان عروۃ بن زبیر اخبرہ ان ابا ایوب اخبرہ انہ سمع ذلک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے والے صحابہ کرام نے تو خود اپنا مسئلہ بتلایا، نبی کی طرف اس کو مرفوع بیان نہ کیا، لیکن اس دوسری سند کے اندر جس کے اندر عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی، تو انہوں نے بتلایا کہ انہ سمع ذالک، انہوں نے یہ بات خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنی ہے، یعنی انہوں نے اس کو مرفوع بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 293۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن ہشام بن عروہ قال اخبرنی ابی قال اخبرنی ابو ایوب قال اخبرنی ابی بن کعب انہ قال یا رسول اللہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول، اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، جب آدمی بیوی سے تعلقات قائم کرے اور انزال نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ قال یغسل ما مس المرأة منہ، آپ نے فرمایا کہ وہ دھوئے اس جگہ کو دھوئے جس سے عورت کو مس کیا ہے، جس چیز سے انسان عورت کو مس کیا ہے یعنی اپنی شرمگاہ کو دھو لے، ثم یتوضأ و یصلی، پھر وضو کرے اور اس کے بعد نماز ادا کر سکتا ہے۔ قال ابو عبداللہ، اب دو قسم کی روایات آ چکی ہیں، ایک تو وہ جن کے اندر خاوند بیوی کے آپس میں تعلقات قائم کرنے سے ہی غسل واجب ہوتا ہے، یعنی دخول سے غسل واجب ہوتا ہے اگرچہ انزال نہ بھی ہو۔ اس باب کی جو روایات ہیں ان کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلقات قائم کر لینے سے غسل واجب نہیں ہے، صرف وضو کر لینا کافی ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں الغسل احوط، غسل کرنا یہ زیادہ احتیاط والی بات ہے۔ احتیاط والی بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں بھی غسل کر لیا جائے۔ وذاک الاخیر، اور یہ آخری بات یہی ہے، یعنی دو مسئلے جس کے اندر انزال کی شرط ہے وہ ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے اور یہ بعد والا واقعہ ہے۔ انما بینا لاختلافہم، سواس کے لیے یہ بیان کر دیا ہم نے ان کے اختلاف کی وجہ سے، ان کے اختلاف مراد صحابہ کرام کے اندر بھی یہ بات مختلف فی تھی، اس لیے ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف انزال ہونے پر غسل واجب ہے، اور بعض سے التقاء خطانین سے وجوب ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ اس اختلاف کی وجہ سے کسی کو یہ شکوک و شبہات ہو سکتا ہے کہ اب کس صورت میں غسل واجب ہوگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے بعد اس اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی، کیونکہ انہوں نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ان کے اندر پہلے اپنے بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے پوچھا اس کے بارے میں، تو انہوں نے اس بات کے بارے میں پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف رہنمائی کی کہ یہ مسئلہ ان سے پوچھا جائے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس مسئلے کو بالکل واضح طور پر بیان کیا کہ انزال شرط نہیں ہے، بلکہ مرد عورت کے تعلقات قائم کر لینے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ پھر مزید بات امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اصول بیان کیا کہ عبادات میں عمل جو ہے وہ اختیار پر ہونا چاہیے،
تو ایسے موقع پر جہاں کوئی تردد آ جائے پھر احتیاطی جو بات ہوتی ہے وہ لی جاتی ہے، تو بہتر اور احتیاط اس میں ہے کہ انزال کی شرط نہ لگائی جائے بلکہ صرف دخول سے ہی غسل کا واجب قرار دیا جائے۔ تو پھر مزید یہ بات کہ جس طرح کہ بعض صحابہ نے اس کی بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ انزال والا جو حکم تھا یہ ابتداء میں تھا، اور اصول یہ ہے کہ دو مسئلے ہوں جو آپس کے اندر بظاہر متعارض آ جائیں، تطبیق کی صورت نہیں ہے، تو ان کا ناسخ اور منسوخ ہونا دیکھا جاتا ہے۔ تو جو پہلا حکم ہوگا وہ منسوخ ہوگا، بعد والا ناسخ ہوگا۔ ان کی تاریخ کا پتہ لگایا جائے گا کہ پہلا حکم آپ نے کون سے دیا تھا اور بعد میں کون سا۔ تو جب بعد والا حکم پہلے حکم کے مخالف ہو، تطبیق کی کوئی صورت ممکن نہ ہو، تو لازمی طور پر پہلا منسوخ ہوگا، دوسرا ناسخ ہوگا۔ اسی کی طرح اشارہ کرتے ہوئے امام صاحب نے فرمایا قضاء الاخیر، یہ آخری حکم ہے۔ آخر میں یہی تھا کہ صرف تعلقات قائم کرنے سے یعنی صرف دخول سے ہی غسل واجب ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔